الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہو، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے. وہ روح ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، وہ روح ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہوئی جھکا ہوا نہ ملا. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب احترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین آقا مہدی شیخ سرور کوثر فروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر ڈر بےبا توحید سنت کے پروانوں اصحاب رسول دیوانوں. آج 6 ستمبر سن 2021 کی اس تاریخ میں تحصیل خانپور کے قرب الجوار میں تھریت کی اس جامع مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے خدا کے عالم کچھ نہ چیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے بات میں سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، ان میں بالخصوص استاذ محترم استاذ ابن استاد مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت خطیب ذیشان باعث خوش اعلان حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ محمد اسد بن فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اہل سنت خطیب اسلام مقرر شعبہ بیان حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ عبدالحق حقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر ذمہ داران. اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. وقت مختصر ہے اور مختصر وقت میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ان میں پہلی بات، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر کراچی شہر سے لے کر پنڈی اسلام آباد تک چند شہروں میں کچھ بدبخت لوگوں نے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات پر، ان کی عظمت اور مقام پر اپنی گندی اور غلیظ زبانوں کو استعمال کیا.
ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور تمام جماعتی ذمہ داران کی موجودگی میں ان کے اس عمل پر مذمت کا اظہار ہے۔ جو مذمت کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے ایسے بدبختوں کو اللہ تباہ اور برباد کرے، اور اللہ ان سے حساب آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ان میں بالخصوص ایک نام جس کا نام ہے شین نکی، کیا نام؟ میں اس کا نام مکمل اس لیے نہیں لے رہا کہ نام اس کا اس طرح کا ہے، مکمل لو تو سمجھے گا عزت دے رہے ہیں، اور میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھا ہوں، آپ بھی بولنا چاہتے ہیں، آپ بھی بولنا چاہتے ہیں، آپ چپ کر روزہ توڑیں، انشاءاللہ آپ کے مزاج کی بات ہم کریں گے۔ ایسے ایسے کہو گے، اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے، ابھی بات ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین اور پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ اب اللہ کے گھر میں کتنے لوگ اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ صرف 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ باہر والے نہیں لینا چاہتے ہو؟ اور زور سے 6 ستمبر سن 1985 جنگ، قائد عظیمت، امیر عظیمت، امام انقلاب، امام سنی انقلاب، مجدد وقت، حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، بعض لوگوں کے مطابق 9 بندے اور بعض کے مطابق 13 بندوں کی جماعت لے کر مسجد کے احاطے میں بیٹھ کر جناب صدیق اکبر کے لیے، جناب فاروق اعظم کے لیے، جناب عثمان غنی کے لیے، جناب حیدر کرار کے لیے، جناب امیر معاویہ کے لیے، اور آپ کی اور میری ماں سیدہ طیبہ عائشہ عفیفہ عتیقہ امہات المومنین میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی آبرو کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے تقدس کے لیے وہ اکیلا عزم کر رہا ہے، اور عزم کرتے ہوئے جنگ شہر کا مخاطب کر کے کہتے، جنگ والوں میری بات کو سنو، میرے پیغام کو سنو، میرے عنوان کو سنو، میرے طرز عمل کو دیکھو، طریقہ کار کو دیکھو، میری گفتگو کو دیکھو۔ اگر میری بات تمہیں ذات کے لیے لگے، میرے ساتھ نہ ہو، میری بات تمہیں میری اپنی بات کے لیے لگے، میرے ساتھ نہ ہو، اگر میری بات میں تمہیں ابو بکر کی عزت نظر آئے، عمر کی عزت نظر آئے، عثمان کی عزت نظر آئے، علی کی عزت نظر آئے، پھر کہنے والے نے کہا کہ پھولوں کی صحت نہیں، یہ راستہ کانٹوں کا ہے، اور کانٹے پہ سب سے پہلے مرد کلندر نے خود چل کے غیرت کا پیغام تجھے بھی دیا، مجھے بھی دیا، سنیوں کو دیا، غیرت مندوں کو دیا، بہادروں کو دیا، نڈر کو دیا، حلالی ماؤں کے حلالی بیٹوں کو دیا، اور اس نے دنیا کو بتایا، دنیا کے لوگوں میرے درد کو سمجھو، میری بات کو سمجھو، میری آواز کو سمجھو، موقف کو سمجھو، میرے پروگرام کو سمجھو، نصف العین کو سمجھو، بات ذات کی نہیں ہے، بات پیغمبر کی جماعت کی ہے، اور جماعت حق نواز کی نہیں، جماعت رب کی ہے۔ جماعت کس کی ہے؟
بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا. اگر آپ کا اور اس طرف بیٹھے بچوں کا مقابلہ کرے تو آوازیں کی زیادہ ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے شاید آپ نے کھانا نہ کھایا ہو سکتا ہے, پکی بات, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن 6 ستمبر کو بیٹھے ہو, 2021 میں بیٹھے ہو, 12,000 سے زائد جنازے دیکھ چکے ہو, قبروں کی پاتالوں میں رکھ چکے ہو, خوشبو سونگھ چکے ہو, اب بھی نہ بولو تو قصور کس کا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آپ یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہو, خانپور کے آخری کونے میں وہ ایک گھر ہے, خانپور کے آخری کونے میں جہاں خانپور ختم ہو رہا ہے, اس لنک روڈ پہ آخری ایک گھر ہے, اس تک تو آواز آئے. آپ تھریل اڈے تک پہنچاؤ, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. 6 ستمبر 1985 آج 6 ستمبر 2021 36 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 36 سالوں میں رنگ بھی نہیں بدلا, بو بھی نہیں بدلی, طریقہ کار بھی نہیں بدلا. آج بھی اگر کوئی صحابہ کو پر ملا کافر کہنے سے باز نہیں آ رہا تو اسے کافر کہنے سے باز حضرت فرماتے تھے ایک عالم دین مجھے کہنے لگا وہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں سمجھتے. حضرت حضرت نے کہا مجھے اچھا سمجھے نہ سمجھے, جو صدیق کو اچھا نہ سمجھے تجھے سمجھے تیرے ایمان کی کمی ہے. صدیق کو اچھا نہ سمجھے, ابو بکر کی عزت نہ کرے, ابو بکر کا احترام نہ کرے, تیرا کرے, اس کی یہ عزت کسی قابل قبول ہے. ابو بکر کو اچھا نہیں سمجھتا, مولوی صاحب کو سمجھتا ہے. ابو بکر میں وہ کون سا عمل تھا جو نہیں تھا کچھ میں ہے. بات سمجھ آئی؟ ابو بکر میں نہیں تھا کچھ میں ہے. ابو بکر عظمت میں کم تھا تو بڑا ہے, ابو بکر علم میں کم تھا تو بڑا ہے. ابو بکر کا احترام نہیں کرتا, اور حضرت فرماتے ہیں مجھے ایسے احترام کی ضرورت نہیں جس دل میں ابو بکر نہیں حیدری ہو, اس دل کی حیدری کو ضرورت. ابو بکر کا ہونا ضروری ہے, امام اول کا ہونا ضروری ہے, خلیفہ اول کا ہونا ضروری ہے, خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر پہ جو آیا اس کا ہونا ضروری ہے, خلفائے راشدین میں جس کی سب سے بڑی عظمت ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اور جسے آسمان سے سلام آئے اس کا ہونا ضروری ہے. اور سلام کے بعد آقا سے ابو بکر کہے, اللہ کے نبی جبریل سے پوچھیں اللہ ابو بکر کا نام بھی لے رہا ہے. اللہ کے نبی جبریل سے پوچھیں اور مسکرا کر کہیں ابو بکر اللہ سلام بھی کہہ رہے ہیں اور تیرا نام بھی لے رہے ہیں, تیرا نام بھی لے رہے ہیں. کتنی عظمت والے لوگ ہیں, کتنی مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں دنیا کے لوگوں. آج تحریر کی اس بستی میں کسی کو رات کے اندھیرے میں خواب میں حضرت ابو بکر کا دیدار ہو, میں سمجھتا ہوں صبح اٹھ کر لوگ اس کے ہاتھ چومتے, اسے سینے سے لگاتے, محبت سے دیکھتے, اس کا استقبال کرتے, پھولوں کی پتیوں سے اسے محبت سے نوازتے. پوچھنے والا پوچھے کیا کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند آ گیا, رات کو ابو بکر کا دیدار ہو گیا. یہ ہم میں افضل ہے, یہ ہم میں اعلیٰ ہے, یہ ہم میں فضیلت والا ہے, یہ ہم میں مقام والا ہے, یہ ہم میں رتبے والا ہے, یہ ہم میں خصوصیت والا ہے. اللہ کی نظر میں یہ مقبول ہے, اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ نے اسے خواب میں ابو بکر کا دیدار کروا کے اسے بتا دیا اور دنیا کو بتا دیا اللہ اس سے راضی ہے. اللہ اس سے 1400 سال کے بعد 1500 سال کے بعد رات خواب میں ابو بکر کسی کے دیدار میں آئے, اللہ اس سے راضی ہے جو ابو بکر براہ راست محمد کو دیکھے. سکون چین آتا نہیں جب تک ابو بکر مصطفیٰ کا دیدار کرتا. اس وقت تک ابو بکر کو سکون آتا جب تک ابو بکر محمد کا دیدار کرے. مولانا حرام کے اسفار میں ہم کو نکالا اور حسین کے منہ میں رکھ دیا, پہلے نام پوچھا, نام بتا
دور سے دیکھنے والے یہودی نے دیکھ کر کہا 2 نہیں 1 ہیں. 2 نہیں 1 ہیں. پھر کہتا ہے نہیں 2 ہیں. میں نے کہا بات وہی ہے. ابو جہل ہجرت والی رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آ گیا. کہاں گیا؟ گھر آ گیا. بیٹی اسما کو تھپڑ مارا پر بیٹی نے بتایا نہیں بتایا. بعد میں پوچھا نا بابا نے بیٹی بتایا تو نہیں. تو بیٹی نے جرأت مندانہ جواب دیا ابو بتاتی تو دنیا ابو بکر کی بیٹی کہتی. ابو بکر کی بیٹی کہتی. ابو بکر اس روئے زمین پہ اس خاندان کا سربراہ ہے جس نے کبھی محمد کی امانت میں خیانت نہیں کی. کبھی آقا کی امانت میں خیانت تھا. صرف ابو بکر کا گھرانہ نہیں غلام ابو بکر کا وفادار ہے. صرف گھرانہ نہیں غلام وفادار ہے. دنیا کے لوگوں کہنے والے نے پھر کہا اللہ کے نبی نے ہاتھوں میں حسین کو لیا نا تو حضور حسین کو کافی دیر تک دیکھتے رہے. میں نے کہا کتنی دیر سے نکلے آ رہے ہیں. راستے میں خطاب کے بیٹے عمر سے ملاقات ہو گئی. حضرت عمر نے کہا بھتیجے حسین بڑا عرصہ ہو گیا چاچو کے گھر چکر نہیں لگ گیا. اب مجھے آپ سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ. حسین بھتیجے بڑا عرصہ ہو گیا چاچو کے گھر چکر نہیں لگایا. حضرت حسین نے کہا چاچو کل آؤں گا. کب آؤں گا؟ بولو کب آؤں گا. کس نے کہا؟ حضرت حسین نے کہا کل آؤں گا. حضرت عمر اپنے گھر میں موجود ہیں صحابہ موجود ہیں. دروازے کی اندر سے کنڈی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر باہر کھڑے اندر صحابہ اور حضرت عمر میں مشورہ چل رہا ہے. حضرت حسین پہنچے عبداللہ بن عمر سے کہا عبداللہ بن عمر بابا کہاں ہیں؟ کہا بابا اندر ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں. حضرت حسین کافی دیر تک کھڑے رہے واپس چلے گئے اور کہا عبداللہ بابا کو بتایا بھتیجا آیا تھا. کیا بتایا؟ بھتیجا آیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر نے خیال نہ رہا بتا نہ سکے. اگلے دن حضرت عمر کی پھر ملاقات ہو گئی. سوال کیا بھتیجے آپ نے تو کہا تھا کل آؤں گا آپ آئے نہیں. حضرت حسین کہتے ہیں چاچو آیا تھا. کیا کیا تھا؟ طریقہ لے لو میرا جملہ ضائع نہیں کرو. چاچو آیا تھا پھر ملے نہیں. چاچو آپ مصروف تھے مشورہ چل رہا تھا صحابہ موجود تھے کوئی میٹنگ تھی. عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے. میں نے سوچا جب بیٹا باہر کھڑا ہے میں اندر کیسے جا سکتا ہوں. بیٹا گھر کے باہر کھڑا ہے یعنی کوئی خاص مشورہ ہو رہا ہے میں اندر کیسے جا سکتا ہوں. حضرت عمر نے جملہ سنا خطاب کا بیٹا بہادر رو پڑا. حضرت عمر نے رو کے حسین کو جواب دیا حسین میں نے پیغمبر کو منبر سے تیرے لیے اترتا دیکھا. حسین میں نے پیغمبر کو صحابہ کا مشورہ چلتے ہوئے تجھے دیکھا تو حضور نے فرمایا راستہ دو میرا بیٹا آ رہا ہے. حسین میں نے پیغمبر سے یہ سنا اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے تم بھی حسین سے محبت کرو. اللہ حسین سے جو محبت کرے اللہ آپ بھی اس سے محبت کرو. دنیا کے لوگوں خطاب کا بیٹا رو پڑا اور رو کر کہنے لگا حسین دروازے کے باہر کھڑا ہونے والا عمر کا بیٹا تھا. دروازے کے باہر کھڑا ہونے والا غلام کا بیٹا تھا. دروازے کے باہر کھڑا ہونے والا خادم کا بیٹا تھا. دروازے کے باہر کھڑا ہونے والا تیرے محمد کے دروازے کے چوکیدار کا بیٹا تھا. حسین تو مالک تھا. کون تھا؟ تو مالک تھا. تو دروازہ کھٹکھٹا دیتا تو اندر آ جاتا ہمارا مشورہ ختم ہو جاتا. تجھ سے بڑھ کر کچھ اور آپ بتاؤ اسے محبت کہیں گے نفرت کہیں گے؟ زور سے اور زور سے اور زور سے. میں نہیں سمجھتا مولانا عبداللہ صاحب نے آپ کو کچھ بچایا ہوگا. میں ان کا ہر جمعہ کچھ نہ کچھ فیس بک پر چلتا میں سنتا رہتا. حضرت نے فضائل پر بڑی اچھی گفتگو متواتر جمعے آپ حضرات کے سامنے یہ رکھتے رہے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا انہوں نے کچھ چھوڑا ہوگا. میں ایک طالب علم ہوں یہ میرے استاد بھی ہیں ایک رشتے میں. ان کے ابو ہمارے براہ راست استاد ہیں. یہ اس مدرسے کے استاد تو براہ راست ہمارے استاد ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کے سب سے پہلے والد محترم ہمارے استاد محترم مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آج مجھے بڑی سعادت ملی، سبق کے بعد استاد جی نے مجھے حکم دیا خطیب صاحب آؤ اور مجھے دباؤ۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا، اللہ کی قسم استاد جی کے اس حکم پر سب جتنا مزہ مجھے آیا شاید کسی کو آیا ہوگا۔ کافی دیر تک میں استاد جی کو دباتا رہا، استاد جی مجھ سے حالہ گلا لیتے رہے، میں نے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک استاد جی کو دبایا، اور استاد جی نے آخر میں جملہ کہا، شاباش میرے بیٹے، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کی قسم میرے اساتذہ کی دعائیں میرے لیے کافی ہیں، مجھے دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سبق اساتذہ کا ہے، یہ درس اساتذہ کا ہے، انہوں نے سکھایا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے، اور انہی کے سبق پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن میں تعریف کرنے والا کافر، قرآن کو نہ ماننے والا کافر، ختم نبوت کا منکر کافر، صدیق کی صداقت کا منکر کافر، عمر کی عدالت کا منکر کافر، عثمان کی سخاوت کا منکر کافر، علی کی شجاعت کا منکر کافر۔ دنیا کے لوگوں ایک طبقہ بڑی جرأت سے کہتا ہے اہل بیت کے منکروں پہ لعنت بے شمار اور متوجہ ہمیں کر کے کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، اہل بیت سے پیار نہیں کرتے۔ جاؤ اسے جا کر بتاؤ، اور جتنا اہل بیت سے پیار مصطفیٰ کے مصلح پہ آنے والے ابو بکر کو ہے، کائنات میں کیسے کو نہیں ہے؟ کائنات میں کسی کو اتنا پیار اہل بیت سے نہیں ہے جتنا پیار ابو بکر کو ہے۔ اور ابو بکر کو ڈھونڈنے کہاں جاؤ گے؟ کتابیں کھولو، علماء سے پوچھو، مورخین سے پوچھو، اللہ کی قسم تمہیں ابو بکر بھی اہل بیت میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ اہل بیت میں ملے گا۔ ابو بکر کی عزت نبوت کی چار دیواری میں ملے گی، ابو بکر کی بیٹی نبی کی زوجہ ملے گی، ابو بکر کی بیٹی امہات المومنین میں ملے گی، ابو بکر کی بیٹی امت کی ماں ملے گی، ابو بکر کی بیٹی دنیا کے لوگوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امی عائشہ سے، عائشہ آپ کا مقام بھی بڑا ہے، آپ کا رتبہ بھی بڑا ہے، آپ کی شان بھی بڑی ہے، پر عظمت میری بھی بڑی ہے، میں مصطفیٰ کی لاکھ کروں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ